نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے سورۃ النساء آیات نمبر 58 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی ایمان والوں سے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے؟ اول تو یہ کہ انسان اطاعت اس کی کرتا ہے جس کے رتبے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جس کے درجے کے بارے میں۔ مثال یوں ہے کہ ایک شخص فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کے اوپر ایک انچارج ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے۔ وہ اس نوکری کے دوران اس کی اطاعت کرتے ہیں، مینیجر کی، سپروائزر کی، انچارج کی۔ اب اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اس کے درجے کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اس کی سنتا بھی ہے، اطاعت بھی کرتا ہے۔ جس طرح وہ کام کرنے کا بولتا ہے یا کہتا ہے، بیچارہ جو نوکری کرے وہ اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے کرتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کی اطاعت کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے بارے میں ہمیں اتنا علم ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب اللہ جل شانہ کیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ وہ ماں باپ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ساری دنیا کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات عالی کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ذات ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، سورج کا آنا، چاند کا آنا، ستاروں کا روشن ہونا، ہواؤں کا چلنا، پھلوں کا پکنا اور اناج کا، غلوں کا اگلنا، سمندروں کی طغیانی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خود بخود ایک نظام چل رہا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم سے اس کے پیچھے ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کے پیچھے اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے۔ جب ہم نوکری کے دوران اطاعت کرتے ہیں مینیجر کی، سپروائزر کی، تو آج ہم اللہ کی اطاعت اس وجہ سے نہیں کرتے، اور اللہ کی اطاعت میں مجھ سے اور آپ سے غفلت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ جل شانہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ کیسی طاقت والے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اس ناپاک قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ جسم پہ لگے تو دھونے کی نوبت آتی ہے، اس کو پاک کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اس ناپاک قطرے سے اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے اللہ نے گوشت بنایا، ہڈیاں بنائیں، آنکھیں بنائیں، بال بنائے، جسم کے سارے اعضاء کو بنایا، دل کو بنایا، پھیپھڑوں کے نظام کو، گردے کے نظام کو، جگر کو، ناخنوں کو بنایا، یعنی پورے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ نے بنایا۔ جب اس اللہ جل شانہ کی عظمت ہمارے سامنے ہوگی تو اللہ کی اطاعت خود بخود آ جائے گی۔ اب اطاعت کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کرایہ دار ہوتا ہے بیچارہ، وہ مالک مکان کی وہ ہر جلی کٹی سنتا ہے، کیوں؟ وہ اس کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس کی عظمت معلوم ہے کہ یہ میرا مالک مکان ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے رب کی عظمت معلوم نہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دن اور رات اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو۔ اب اللہ جل شانہ کیا فرماتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اس دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی، اللہ کی بڑائی آ جائے گی، اللہ کی کبریائی آ جائے گی، اور اللہ کی ذات عالی کو ہم پہچان لیں گے،
تو خدا کی قسم سے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ آج جب اذان کی آواز سنتے ہیں ہم لبیک نہیں کہتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ اس رب کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ جب اس رب کی عظمت اس دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو اس کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ حکم اسی کا مانا جاتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ جب ایک فرمانبردار والدین اپنی ماں باپ کی عظمت کرتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، تو وہ اپنے والدین کی ہر بات پہ لبیک کرتے ہیں۔ جب نافرمان اولاد ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی عظمت نہیں رہتی اور ماں باپ کا ادب اور احترام ان کے دلوں میں نہیں رہتا، پھر ماں باپ کے حکم کی وہ فوراً تعمیل نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے، کیا آ جائے؟ عظمت اللہ کی دل میں کیسے آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے اور چہرے میں ایک دم سرخی مائل ہو جاتی تھی، چہرہ لال سرخ ہو جاتا، جسم پہ کپکپی آنے لگتی تھی، اور فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ وہ سمجھ جاتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کے معنی معلوم تھے صحابہ کہ اس اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر تشریحات کیا ہے، کہ اللہ کتنی بڑی ذات والا ہے، اس سے بڑا ہے کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں عظمت تھی اللہ جل شانہ کی، اسی لیے تو صحابہ اللہ جل شانہ کے حکموں کی تعمیل کرتے تھے، اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے، لیکن کہ اللہ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص تھا لوہار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اللہ کا ان پہ معاف فرما۔ اس کا جب انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو امام بخاری سے پہلی جنت میں داخل کر دیا۔ اب وہ شخص لوہار ہے۔ جس شخص نے خواب دیکھا وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ ایک لوہار آدمی ہے، یہ جنت میں پیسے کا، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، اللہ نے کتنا بڑا دین کا کام لیا۔ اس کے دل میں تعجب، ایک حیرت سی پیدا ہوئی۔ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے دروازے پہ دستک دیتی، ان کی اہلیہ پردے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں پردے میں، بہن جی آپ کے شوہر کا ایسے کیا عمل تھا؟ کہتی پتہ نہیں کیا عمل تھا، میں نے خواب دیکھا کہ اس طرح وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ بہرحال مجھے اور تو پتہ نہیں، لیکن ایک کا پتہ ہے مجھے کہ جب وہ سارا دن کیا کرتے، سارا دن لوہے کے ہتھوڑے کو، باری ہتھوڑے کو اور گرم گرم لوہے کو چوٹے مارتے ہیں، اور جب وہ اللہ اکبر اذان کی آواز سنتے اور ہتھوڑا ہاتھ میں ہوتا، جیسے ہتھوڑا یوں مارنے لگے، اللہ اکبر کی صدا سنی، یہیں پہ ہتھوڑا روک دیا، اب ہتھوڑے نے لوہے پہ لگنا نہیں ہے، واپسی کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی ہتھوڑا اٹھائے، ایک چوٹ مارنی ہے، لیکن اللہ اکبر کی صدا جیسے لگی اور ہتھوڑا مارنے کے لیے یوں ہے، یہی ہاتھ رکا، اب چوٹ نہیں لگے گی، اب یہ جائے گا نماز کی تیاری کی جائے گی۔ اور پھر جب وہ تھکا ہوا گھر آتا، اس کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے ہیں، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، جسم چور چور ہوتا، جسم میں تکلیف ہوتی، اور جب وہ امام بخاری کے سامنے حجرہ تھا، جب وہ دیکھتے وہ پوری رات تہجد میں کھڑے ہوئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ رونے لگتے، یا اللہ میں تو دن بھر مزدوری کرتا ہوں، سخت کام کرتا ہوں لوہے کا، میری ہمت نہیں ہے کہ نماز میں کھڑا ہو سکوں، یا اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں پوری رات تیرے سامنے کھڑا ہوں، بس اس فکر کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کی عظمت میرے اور آپ کے دل کے اندر آئیں گی تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی طریقے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میرے دل اور آپ کے دل میں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میرے اور آپ کے دل کے اندر ہوگی تو پھر میرا اور آپ کا کوئی عمل بخلاف سنت نہیں ہو سکتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں، یعنی وفات کا وقت ہے،
بیمار ہو چکے ہیں، وفات سے قبل خادموں نے، شاگردوں نے وضو کرایا اور شاگرد نے وضو کا پانی یہاں سے لوٹے سے ڈالا اور اس بڑھاپے میں بیماری کے عالم میں ہاتھ فوراً کھینچا، فرمایا کہ میں نے ساری زندگی خلاف سنت وضو نہیں بنایا، تو مجھے غرق کرنے کے چکر میں، کہا وہ سنت طریقہ یوں ہے۔ حالانکہ عذر بھی ہے۔ یہ ہے عظمت، جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے تو پھر وہ اطاعت خود بخود کرتا ہے۔ جس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام، عشق ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تو تلاش کرے گا اس موقع کو، تلاش کرے گا اس ہر لمبے کے طریقوں کو کہ میرے خاندان کا طریقہ نہ ہو، میرے قبائل کا طریقہ نہ ہو، بلکہ کس کا طریقہ ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے دنیا اور آخرت میں خیر کے ذریعے ہے، نجات کے ذریعے ہے، پاکیزہ طریقے ہے، کامیابی والے طریقے ہیں۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چل رہے۔ میرے جی ساتھیوں، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آ جائے، عظمت اور بڑائی آ جائے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے دین کا کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اتنی مدد و نصرت کروں گا۔ کون لوگ؟ جو دین کا کام کرتے ہیں، میرے دین کی خدمت کرتے ہیں، میری مدد اور نصرت انہی کے ساتھ اتنی ہے جتنا وہ کام کرتے ہیں۔ آج مجھ سے اور آپ سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے دین کے کام کو عملیات سمجھ لیا، ہم نے اپنے دین کے کام کو بس ایک فن سمجھ لیا، بلکہ مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے دین کا کام ہے۔ ہم نے اس کو عملیات میں بند کر دیا، جزیات کی طرف ہم چلے گئے اور کلیات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے جی ساتھیو، جن موکلات فرشتے یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ کا دین بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، آگے جانا ہوگا، اور یہ دین کا کام ہے، ہم اس کو دین کا کام سمجھ کر کریں۔ جب میری اور آپ اس کو دین کا کام سمجھیں گے، پھر میرے اور آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ مل کر اللہ کے دین کا کام کریں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرا بھائی میرے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ پھر وہاں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ حسد بننے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک وہ چیز سمجھ لیا۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اس چھوٹے ذہن سے نکلیں، بڑے اس کی طرف آئیں۔ عملیات ہمارے سلسلے میں جزیات کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کلیات کا نام نہیں ہے۔ کلیات تو تصوف ہے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس سے ہمارے اعمال سنور جائے۔ ہم نے چھوٹی چیز کو پکڑنا چھوڑ دے، جو اللہ نے چھوٹی چیز دے دی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اس نعمت سے ہمیں نواز دیا، بلکہ بڑی چیز کو پکڑنے کی فکر میں لگ جائے۔ دن رات میری اور آپ کی یہی سوچ ہوتی ہے، چھوٹی چیز کے پیچھے لگے ہوئے، یہ تو اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے۔ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مل جائے گی۔ اللہ کے دین کو پکڑ لو۔ جو دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دین کے اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کے دین میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے، اس میں لگانے کی فکر کرتا ہے اور پورے عالم کی، پوری انسانیت کی فکر کرتا ہے، ان کی دعائیں اللہ ایسے قبول کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی اللہ دعائیں قبول کرتا تھا۔ اب چھوٹی چیز کو زیادہ ترجیح دیں یا اس چیز کو ترجیح دیں کہ جس کی برکت سے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ہم دین کی خدمت اتنی کریں کہ ہماری دعاؤں میں اللہ وہ اثر پیدا کر دے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ہم نکلے اس چھوٹی چیزوں سے، ہم اللہ کا دین سمجھے، اس کو رسم نہیں سمجھے۔ ہم یہاں رسم کے لیے نہیں آتے، رواج کے لیے نہیں آتے، ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتے، اللہ کا ذکر کرنے آتے ہیں، جس سے اللہ علم دیتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کام میں نہیں لگایا، ہمارے بڑوں نے تو ہمیں اس لیے لگایا کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ آگ پیدا ہو جائے
جس سے اللہ کی محبت دل میں آنا شروع ہو جائے، اللہ کی عظمت آنا شروع ہو جائے، اللہ کی اطاعت آنا شروع ہو جائے، اللہ کی فرمانبرداری آنا شروع ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے بڑوں کا تو یہ مشن ہے۔ ہمارے سلسلے میں عملیات ایک جز ہے، اور عملیات صرف کنڈے کا کام کرے۔ کس کا؟ مچھلی کو پکڑنے کے لیے سمندر میں کنڈا ڈالتے ہیں نا، مچھلی پھنس جاتی ہے۔ تو عملیات کی مثال ہمارے سلسلے میں کنڈے کی ہے۔ اس کنڈے کی وجہ سے لوگوں کو لا رہا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں عملیات، جنات، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ سلسلے میں آتے ہیں۔ پھر جب آ کر دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، تو اللہ ان کو ذاکر بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ ان سے دین کی خدمت پہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کنڈے کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نکلے اس سے باہر۔ خانقاہوں سے اللہ نے بڑے بڑے علماء کو بنایا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بنایا۔ خانقاہوں کی برکت سے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بنا، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ بنے، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بنے۔ جب خانقاہوں میں دین کا کام ہوگا اور اس کو دین کا کام سمجھے گا تو ہمارے بڑوں کی صحبت میں اللہ پھر ایسے لوگوں کو بنائے گا، اسی طرح بنائے گا۔ اور اگر ہم اس کو جزیات پہ لے کر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی میں ہم پھنس جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آگے چلو، آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہاں آگے تم نے سمجھ لیا کہ بھائی یہاں جہاں ختم، نہیں، آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ سمندر ہے، کیا ہے؟ سمندر میں جتنا بندہ گھستا ہے اس کی گہرائی میں، اتنا ہی وہ گہرا ہوتا جاتا ہے اور ڈوبتا چلا جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، لیکن اس کے تہ کو معلوم نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم آج اللہ کی اطاعت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر آ گئے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے کس کی اطاعت نہیں کی؟ اللہ جل شانہ کی اطاعت نہیں کی۔ آج ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے امیر، سرپرست اعلیٰ سلسلہ نقشبندیہ کے شاذلیہ کے روح رواں، میرے اور آپ کے شیخ، وہ مربی، وہ مرشد، خادم الامت، حضرت مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ، ہم اپنے شیخ کی اطاعت کریں، امیر سلسلہ کی اطاعت کریں۔ جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس کی کس کی اطاعت نہیں کی؟ اور جس نے اللہ کی نہیں کی اس نے اللہ کی نہیں کی اطاعت، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی پھر وہ کیا ہو گیا؟ نقصان میں چلا گیا۔ آج ہمارے بڑوں کی طرف سے صدا لگائی جا رہی ہے کہ اجتماع کا فنڈ جمع کراؤ۔ شیخ تو باپ ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا صحابہ میں تبوک کے موقع پر اور دیگر مواقع پر، تو صحابہ نے کیسے اطاعت کی؟ اپنے پیر کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اپنے امیر کی اطاعت کی۔ کیسے کی؟ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی سنا نہیں؟ آج اگر میرے اور آپ کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت ہوگی، اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر شیخ کی عظمت میرے اور آپ کے دل میں ہوگی تو شیخ کی اطاعت آسان ہو جائے گی، اور اگر عظمت نہیں ہوگی تو پھر وہی معاملہ ہوگا۔ خدا را ہم شیطان اور نفس کے اس بہکاوے میں نہ آئیں۔ سال میں ایک دفعہ ہمارے بڑے ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارے بڑے ہم سے فنڈ کا تقاضا کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر کوئی چندے والا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ڈبہ لے کے گھومتے رہیں، بلکہ اپنوں سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اپنے گھر کے لوگ اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں، باہر کے لوگوں سے امداد نہیں مانگی جاتی۔ باہر کے لوگوں سے اس صورت میں امداد مانگی جاتی ہے کہ گھر میں سارے معذور ہو جائے، کمانے والا نہ ہو، ذریعہ معاش کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو پھر بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر اس کا ہاتھ پھیلانا برا بھی نہیں لگتا کیونکہ اس پہ شرعی عذر آ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں شیخ دیا، ہمیں سلسلے میں ساتھی اللہ نے ایسے دیے، اور سب کے لیے میں کہ چندہ سسٹم نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے شیخ کی عظمت کو اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اطاعت پر ہم آ جائیں۔ جو ہمارے شیخ کی آواز نکلی ہے اس پہ ہم لبیک کرنے والے بن جائیں۔
بلکہ یہ نہ ہو کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. خدا کی قسم سے مسئلے مسائل تو ساری زندگی چلتے رہیں گے. جو لگ جائے گا ہمارا وہی کام آ جائے گا، جو لگ جائے گا وہی کام آ جائے گا، وہی آخرت کا حصہ بن جائے گا. اور جو خرچ ہو جائے گا اپنے آپ پہ، ورنہ مال نے تو خرچ ہونا ہے. میں اور آپ خرچ نہ کرے تو یا تو بیماری کی صورت میں، اسپتالوں کی صورت میں، مصائب کی صورت میں خرچ تو ہونا ہے مال نے. لہذا میں اور آپ اس کوشش پہ لگ جائے کہ جلد سے جلد اپنا فنڈ جمع کرا لیں، اپنی بڑوں کی اطاعت پر آ جائے. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں جو بلایا اجتماع کے لیے، ہم اجتماع میں شریک ہونے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ شریک ہونے کی کوشش کریں. ہر ساتھی، ہمارے حلقے سے کوئی ایسا ساتھی نہ ہو کہ جو رہ جائے، سوائے مریض کے اور معذور کے. سوائے مریض کے اور معذور کے. میرے جی ساتھیوں، ہم اپنی شرکت کے اعتبار سے بھی ترتیبیں اپنی بنا لیں، فنڈ کے اعتبار سے بھی جو نا جلد سے جلد جس کا فنڈ نہیں ہے جمع کرائیں. خدا را اپنے شیخ کی محبت کو اور عظمت کو اپنے دل میں ہم جگہ دے دیں. اور یاد رکھو، یہ اجتماع سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اگر ہمارا ہر مہینے اس طرح بڑا اجتماع ہو تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. یہ تو اللہ نے ہمیں 11 مہینے اس بڑے اجتماع سے محروم کیا، سال میں ایک ہی مہینہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور ایک مہینے میں بھی 3 دن دے دیتے ہیں. اس کو بھی ہم خیر کا ذریعہ سمجھیں. پورا سال ہم محروم رہتے ہیں اس طرح اجتماع سے. ایک موقع مل جاتا ہے اس کو بھی ہاتھ سے گوانے نہ دیں. اور یاد رکھنا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہاں حضرت کی صحبت ہمیں دن رات میسر ہوگی. یہ نہیں کہ صرف 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے ہمیں اپنے شیخ کی صحبت ملے گی. شیخ کی صحبت میں اللہ ہمیں فیض سے نوازے گا. شیخ کے سینے میں جو اللہ نے علوم رکھے، قلب میں جو علوم رکھے، اللہ وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اسی طرح جب مشائخ کی صحبت میں رہیں گے، ان کے دل میں جو اللہ کی طرف سے انوارات کا ظہور ہے، اللہ کی طرف سے علوم کا ظہور ہے، قلب کے اندر جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ نے علم دیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہمارے قلبوں پہ بھی پڑ جائے گا، ہمارے دلوں پر بھی پڑ جائے گا. میں اور آپ اتنے بڑے فیض سے، اتنے بڑے خیر سے محروم نہ رہیں. کیونکہ انسان جب عطر کی دکان پر جاتا ہے تو عطر کی خوشبو سونگتا ہے کہ نہیں، چکھ لیتا ہے کہ نہیں. انسان جب آگ کے قریب بیٹھا ہو تو کیا آگ کی گرمی اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے؟ اور جب برف کے قریب بیٹھا ہو تو کیا اس کو برف کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگی ہمارے بڑوں کے، وہ تو ہمیں بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ہم کیوں اس خیر سے محروم رہیں؟ اور ہمارے بڑوں کے دل کے اندر اللہ نے، ہم سمجھتے نا کہ اللہ نے ہمارے مشائخ کو کیا بنایا، یہ تو سلسلے والی، جس کے دل میں قدر ہوگی اس کو پتہ ہوگا. ہم اتنی قدر اپنے بڑوں کی نہیں کرتے ہیں جتنے ہمارے سلسلے سے ہٹ کے عام لوگ کرتے ہیں حضرت کی قدر. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کا قدردان بنا دے. وہ ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے شیخ و مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور ہمیں اللہ سے ملوانے والے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں، ہمیں برائی سے روکنے والے ہیں، ہمیں علم منتقل کرنے والے ہیں، اور ہمیں علم سکھانے والے ہیں. ان کے کس کس درجے کی بات کی جائے میرے بھائیوں. اور پھر سب کو معلوم ہے کہ ہمارے مشائخ کتنے شفیق ہیں، کس طرح شفقت سے ہم سب سے، پورے سلسلے والوں سے پیش آتے ہیں. اپنی شفقت کا ہاتھ سب پہ رکھا ہوا ہے. تو ہم اس خیر سے کیوں خالی رہیں؟ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ شیطان کی کمر کو توڑیں گے نا میرے عزیز ساتھیوں. ہم غفلت میں نہ پڑیں. اگر ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، اور جس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ اور ہمارا سلسلہ تو ایسا ہے، لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی اللہ سے
ملواتے ہیں. لوگ اللہ کی طرف اور شاذلی ملواتے ہیں. ہم تصور میں دیکھ لیں، تخیلات میں ہم دیکھ لیں، سوچ لیں اس بات کو کہ اتنا کثرت ذکر اللہ سے ملوانا نہیں تو اور کیا ہے. ایک تو ہے اللہ کی طرف بلاؤ، آؤ اس اعمال میں لگ جاؤ، اور ایک یہ لے لو اللہ سے ہی مل جاؤ. مل جاؤ اللہ سے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے سلسلے کی، اپنے مشائخ کی قدر کریں. قدر کریں گے نا انشاءاللہ. اب ہم خانقاہ سے باہر جاتے ہوئے ہم پہ کوئی شیطان حاوی نہ ہو جائے، نفس ہم پہ حاوی نہ ہو جائے اور دعاؤں میں لگ جائے جس کی ترتیب کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، مشکلات کا سامنا آ رہے، پریشانی آ رہی ہے. ابھی بھی دن ہے، خدا کی قسم سے کچھ نہیں ہوا. 2 رکعت سے روزانہ صلاۃ حاجات پڑھیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اللہ اس کو یوں حل کر دے گا. نا امید اللہ کی ذات سے نہیں ہونا، امید لگا کے 100% اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں. 100%. اور ذاکرین کی تو اللہ ویسے بھی دعائیں قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا مفہوم اس طرح سے کہ جو لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی وقت آتا ہے کسی مصائب میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جب وہ آواز ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسی آواز ہے، ایسی آواز تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق والے ہیں، جب وہ کسی مسائل میں پھنس جاتے ہیں اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، یا اللہ. اس پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور دعائیں لگ جاتے ہیں اور اللہ سے سفارشیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، اے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دے. تو شاذلیوں کی دعائیں تو اللہ ویسے بھی قبول کرتا ہے، اور جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اللہ قبول کرتا ہے. وسیلے تو سارے اللہ نے دے دیے ہیں، اور یہ وہ وسیلے ہیں، دیکھو وسیلوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک وسیلہ ہے مخلوق کا اور ایک وسیلہ ہے اعمال کا. آپ کو تو اللہ نے اعلیٰ چیز دیا، اعمال والا وسیلہ دیا ہے. ایک تو ہے حاجت اپنے مخلوق سے حل کروانا، وسیلے کو اختیار کرنا. اس یہ کفر نہیں ہے، وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن وسیلے پہ نگاہ نہ ہو، نگاہ اللہ کی طرف ہو. خدا کی قسم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اعلیٰ وسیلہ دیا ہے. ذکر کا وسیلہ دیا، نماز کا وسیلہ دیا، عبادت کا وسیلہ دیا، دعاؤں کا وسیلہ دیا. یہ وسیلہ اعلیٰ نہیں ہے کیا؟ اعمال والا وسیلہ اللہ نے دیا، اس کے ذریعے سے اللہ سے حل کروائے. بس نا امید نہ ہو، دل کے اندر پکا یقین ہو کہ اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات عالی سے 100% امید ہے، یقین ہے کہ اللہ مسائل حل کر دے گا، بشرطے کہ دل میں اخلاص ہو. پہلے سے نیت نہ ہو جانے کی، ایویں رسمی طور پہ دعائیں مانگی جائیں تو پھر وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. لیکن دل کے اندر تڑپ ہو یا اللہ میرا یہ مسئلے جانا میں نے ضرور ہے، خدا کی قسم سے اللہ غیب سے راستے بنانا شروع کر دے گا. غیب سے تجربے کر لو، نہ بنے راستے پھر کے نہ، لیکن شرط یہ کہ اخلاص تڑپ ہو دل کے اندر. اور جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اس کے قافلے کبھی رکتے نہیں، قافلے اس کے رواں دواں ہوتے ہیں. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی کھانے پینے کے بعد گشتوں کی ترتیب بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھی بیٹھ جانا، تشریف رکھ لینا، ساتھی اپنا حصار کر لیں.